بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے سوال کیا کرو، پوچھا کرو۔ آج ہم اپنے پیٹ کی فکر کرتے ہیں، روزی کی فکر کرتے ہیں، روٹی کی فکر کرتے ہیں، دنیا کی فکر کرتے ہیں، رزق کی فکر کرتے ہیں، اچھے مکان میں رہنے کی فکر کرتے ہیں، اچھے کپڑوں کی فکر کرتے ہیں، اور اپنے دین کی فکر نہیں کرتے، اپنی نمازوں کی فکر نہیں کرتے۔ میرے اندر تقوی آ جائے اس کی فکر میں نہیں کرتا۔ ہاں میرے بچے اچھا کھائیں اس کی مجھے بڑی فکر ہے، میں سکون سے رہوں اس کی مجھے بڑی فکر ہے۔ ارے بھائی، قبر میں جانے کے بعد اچھا کھایا اچھا پیا یہ پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا؟ یہ ضرور پوچھا جائے گا، نماز کیسی پڑھی ہے، زندگی کیسی گزاری ہے، میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا، تم دنیا میں کر کے کیا آئے ہو۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم اللہ والوں کے پاس آیا جایا کریں۔ یہ چونکہ خانقاہی اجتماع ہے اس لیے یہاں پر جو میری گفتگو ہے وہ میرے انداز اور میری روایات سے ہٹ کر ہوگی، اور مجھے جیسے حضرات نے حکم دیا ہے اس لیے جو میں نے آیات مبارکہ پڑھی ہیں، دو مقامات سے میں نے آیات مبارکہ پڑھی۔ پہلے مقام سے جو میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے آج کی رات کا ذکر کیا۔ آج کی بھئی آپ بولتے کیوں نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آج کی رات کا ذکر کیا۔ آج کی جس رات میں آپ بیٹھے ہیں یہ کیسی رات ہے؟ کیا یہ عام رات ہے؟ کیا یہ غیر معمولی رات ہے؟ کیا یہ غیر قیمتی رات ہے؟ کیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ راتیں تو آپ کی زندگی میں بہت آئیں گی، بہت آئی ہوں گی، بہت آتی رہیں گی، لیکن آج کی رات بڑی مبارک رات ہے۔ آج کی رات بڑی مقدس رات ہے، آج کی رات بڑی مطہر رات ہے، آج کی رات بڑی معطر رات ہے، آج کی رات بڑی منور رات ہے، آج کی رات نور والی رات ہے، آج کی رات مبارک رات ہے، آج کی رات برکتوں والی رات ہے، آج کی رات قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس رات میں یہ رات تو گزر ہی جائے گی، گزرے گی کہ نہیں؟ میری بھی گزرے گی، آپ کی بھی گزرے گی، جو ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں ان کی بھی گزرے گی، جو سینموں میں بیٹھیں گے ان کی بھی گزرے گی، ہاں جی، جو بازاروں میں چلے پھریں گے شاپنگیں کریں گے ان کی بھی گزرے گی، جو گناہوں کے اندر گزاریں گے گزر تو ان کی بھی جائے گی۔ رات نے نہیں رہنا، رات نے گزر جانا ہے۔ لیکن جیسے مجھ سے پہلے حضرت نے ارشاد فرمایا، انسان کی زندگی کا قیمتی ترین وقت وہ ہے، بہترین وقت وہ ہے، قیمتی ترین گھڑیاں وہ ہیں جو میرے اللہ کی یاد میں، جو میرے اللہ کی یاد میں گزرے، اللہ کی محبت میں گزرے، اللہ کو یاد کرنے میں گزرے، اللہ کے ذکر میں گزرے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب جنتی جنت کے اندر جائے گا، اللہ آپ سب کو جنتی بنا دے۔ میں آپ کی آمین ڈھیلی لگتا ہے، دیر سے جنت میں جانا ہے۔ اللہ سب کو جنتی بنا دے۔ جنت میں جانے کے بعد جنتی کو کسی چیز پر پچھتاوا نہیں ہوگا، ہاں صرف ایک چیز پر پچھتاوا اور افسوس ہوگا، اور وہ اس پر ہوگا کہ میری زندگی کے اندر عبادت تھوڑی ہے، کاش کہ میں نے جو وقت غفلت میں گزارا اس کو بھی اللہ کی یاد میں گزارتا۔ میرے دوستو، میں نے آج آپ کے ذہن میں ایک بات بٹھا کے جانی ہے، ایک سبق یاد کرا کے جانا ہے جو اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے، اپنے اکابرین کی جوتیوں میں بیٹھ کے جو سبق یاد کیا ہے۔ آج اس سبق کا ایک حصہ اس خانقاہ رحمانیہ نقشبندیہ مکر منڈی ملتان کے اجتماع میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کر کے جانا چاہتا ہوں۔ وہ سبق یہ ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کا دوست کون بنتا ہے۔ یہ سبق معمولی ہے؟ اللہ کا دوست، آپ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں؟ ان اولیاؤہ الا المتقون،
حضرت جی کر رہا ہے کہ آگے چلنے سے پہلے یہاں پہ ایک راز بھی بتا دوں. راز اپنوں کو بتایا جاتا ہے, غیروں کو نہیں بتایا جاتا. یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی تحدیث بن نعمت کے طور پہ سر فخر سے نہیں شرم اور ندامت سے جھکا کے عرض کرتا ہوں, میں جب بھی کسی جگہ بیان پہ جاتا ہوں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اور اس کی فکر بھی ہوتی ہے اللہ گناہوں کی وجہ سے میرے گناہ آڑے نہ آئے میرے بیان اور گفتگو میں, میرے گناہوں پہ پردے ڈالتے ہوئے میری زبان سے ایسی بات نکلوانا جو میری اور لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے. یہی فکر اس دن سے سوار تھی جب سے ان حضرات کے پروگرام کا اور اس پر مجھے آنے کا علم ہوا, تو یہی فکر ذہن پہ سوار کرتے ہوئے آج کے دن میں جب میں نے آرام کیا اللہ رب العزت نے کی طرف سے خواب کے اندر یہی آیت اور اس کا مضمون مجھے القاء کیا گیا جو میں اب آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. یہ ان اللہ والوں کی دعاؤں کا صدقہ. ان اولیاؤہ الا المتقون, اللہ کے دوست کون؟ کیا اللہ کے دوست زیادہ نمازیں پڑھنے والے, زیادہ نفل پڑھنے والے, زیادہ تہجدیں پڑھنے والے, کیا وہ اللہ کے دوست ہیں؟ وہ اللہ کے دوست بنیں گے لیکن اس سے پہلے ایک شرط ہے, نمازیں پڑھنے سے پہلے ایک شرط ہے, ان اولیاؤہ الا المتقون, اللہ کا دوست وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. حضرات نے لکھا ہے سب سے بڑی عبادت گناہ چھوڑنا ہے. سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ گناہ چھوڑنا. جو بندہ زندگی میں گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ پاک اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جو زندگی میں کیا کرنا چھوڑ دیتا ہے؟ گناہ کرنا, اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیتا ہے, اللہ پاک اس کی دعاؤں کو. اگلی بات اس سے بھی بڑی عرض کرنے لگا ہوں. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ, ان کے حوالے سے میں نے حضرات سے سنا, وہ فرمایا کرتے تھے جس بندے نے جو دن گناہوں سے بچ کر گزارا اس کی مثال اس طرح ہے گویا کہ اس نے وہ دن نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کر. معمولی انعام ہے گناہ چھوڑنا, معمولی عبادت ہے. سب سے بڑی عبادت گناہ چھوڑنا. اس کی مثال اس طرح عرض کرتا ہوں, ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے, تہجد بھی قضا نہیں ہونے دیتا, اشراق چاشت توابین کا پابند ہے, اب یہ نمازی تو ہے لیکن کیا ہے کہ ساتھ بدنظری بھی کرتا ہے, گناہوں کی عادت نہیں چھوڑتا. میرے دوستو, یہ نمازی ہونے کے باوجود اس کا نام اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے نافرمانوں کی فہرست میں ہے. ایک بندہ صرف فرض واجب سنت مؤکدہ پڑھتا ہے, زیادہ نفل نہیں پڑھتا, تہجد اشراق نہیں پڑھتا, صرف 5 وقت کی نماز کے فرائض واجبات سنت مؤکدہ ادا کرتا ہے, لیکن 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا, پالنے والے کی نافرمانی نہیں کرتا, پیدا کرنے والے کو ناراض نہیں کرتا. اس کی یہ کوشش ہوتی ہے اماں کو جہاں خوش رکھنا ہے, ابا کو جہاں خوش رکھنا ہے, بیوی بچوں کو جہاں خوش رکھنا ہے, ان سب کی خوشی سے پہلے میں نے اپنے ربا کو خوش رکھنا ہے, پالنے والے کو خوش رکھنا ہے. وہ نمازیں تو اگرچہ کم پڑھتا ہے, نوافل اتنے نہیں پڑھ سکتا ہے, لیکن میرے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو ہر وقت بچاتا ہے, قدم قدم پہ بچاتا ہے, ہر موڑ پہ بچاتا ہے, ہر کام میں بچاتا ہے, بولنے میں بچاتا ہے, سوچنے میں بچاتا ہے, دیکھنے میں بچاتا ہے, سننے میں بچاتا ہے, پکڑنے میں بچاتا ہے, چلنے میں بچاتا ہے, دیکھنے میں بچاتا ہے. اس کی یہ کوشش ہوتی ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک, دن میں ہو رات میں ہو, میری زندگی کے اندر مجھ سے کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے میرے اللہ ناراض ہو. فرمایا یہ بندہ ہر وقت اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے, اللہ کی رحمت کی آغوش میں ہے. اس لیے میرے دوستو
آج کی نشست کا، آج کی محفل کا پہلا پیغام تو یہ نوٹ کر جاؤ، ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ اللہ والوں کی موجودگی میں وعدہ کر رہے ہو، یہ تو تھوڑے وقت کے لیے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ ان سے تو چھپ جاؤ گے، ابے سے تو چھپ جاؤ گے، ربا سے چھپ سکتے ہو؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہیں، تم جہاں بھی رہو، دن میں ہو، رات میں ہو، مکانوں میں ہو، کمروں، جدھر مرضی چلے جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے پرانے زمانے کے جو ماں باپ تھے اپنے بچوں کو اللہ کی محبت سکھایا کرتے تھے، گناہوں سے بچنے کی پریکٹس اور مجاہدے کروایا کرتے تھے۔ ہاں جی، آج کل ہمارے بھی جو آج کے دور کے ماں باپ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، بچے کو اچھی انگریزی بولنی آ جائے۔ ٹی وی پر جن کو دیکھتا ہے نا جی میرا بچہ، ذرا ان کو فالو کرنے لگ جائے۔ میرے دوستو، زندگی چند روزہ ہے۔ مجھے آج بتاؤ، آپ تقریباً مجھ سے یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہو سارے تقریباً، کوئی اللہ ماشاء اللہ وغیرہ سارے مجھ سے عمر میں زیادہ ہو، زیادہ عمر والے ہو، زیادہ تجربہ کار ہو۔ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آج تک آپ نے دیکھا ہے، آپ نے سنا ہے کوئی بندہ مرنے کے بعد دوبارہ واپس آئے؟ موت ایک بار آنی ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے کبھی بھی اس دنیا میں واپس نہیں آنا۔ میرے دوستو، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو، جس کے پاس مر کے جانا ہے اس کو تو خوش کر لیں، اس کو تو راضی کر لیں، اس کو تو منا لیں۔ چنانچہ میں پرسوں کے بیان میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے اکیلا آتا ہے، اور جب جاتا ہے اس وقت بھی اکیلا ہی جاتا ہے۔ جب آتا ہے محتاج پیدا ہوتا ہے، اتنا محتاج کہ اپنے جسم سے مکھی بھی دور نہیں کر سکتا، اور جب جاتا ہے، اب چاہے پروفیسر صاحب جا رہے ہیں، انجینئر صاحب جا رہے ہیں، بڑے اعلیٰ بلڈنگوں والے اتنے بڑے صاحب جا رہے ہیں کہ سامنے نوکر چاکر کھڑے ہیں، لیکن کیا ہوا 2 منٹ پہلے صاحب نوکر چاکروں سے کام لے رہے تھے، بڑا بول رہے تھے، اب اتنا محتاج ہو گئے کہ آنکھیں بھی خود بند نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں، اپنی موت کی فکر کریں، قبر آخرت کی فکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یا اللہ، سچے لوگوں کے ساتھ کتنا عرصہ رہے، کیسے رہے، کتنا وقت رہے؟ جواب، علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، سچے پیروں کے ساتھ، سچے بزرگوں کے ساتھ، سچے مرشدوں کے ساتھ، سچے شیوخ کے ساتھ اتنا رہو لِتُخَالِطُوا مِثْلَهُمْ کہ تم ان جیسے بن جاؤ، ان کا رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائے، وہ تمہیں اپنے رنگ میں اپنے رنگ میں رنگ۔ میرے عزیز دوستو، آپ لوگ آئے ہو، سفر کر کے آئے ہو، ان بزرگوں کی دعوت پر آئے ہو، تو یہ پیغام نوٹ کر جاؤ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی کے اندر لکھا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا 1000 سال کی بے-ریا عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 سال کی بے-ریا، اسی جملے کو پڑھا مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے جب اس جملے کو پڑھا تو یہ چونکہ علمی شخصیت تھی تو ان کے دل میں اشکال پیدا ہوا۔ عالم جو ہوتا ہے وہ اپنے علم کے لحاظ سے ہر چیز کو جانچنے کی کوشش کرتا ہے، دل میں سوال پیدا ہوا کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ جہاں اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ شاعر بھی تھے، تو مجھے یہ لگتا ہے
کہ یہاں انہوں نے ذرا شاعروں کی عادت ہوتی ہے مبالغہ کر دینا، یا انہوں نے مبالغہ کر دیا ہے. کہاں 1000 سال کے سجدے، 1000 سال کی نمازیں، 1000 سال کی عبادتیں، 1000 سال کے مجاہدے، 1000 سال کی تہجدیں، اور کہاں ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت میں. یہ لگتا یہ ہے کہ انہوں نے مبالغے سے کام لیا ہے، شاعر تھے، مبالغہ کر دیا ہے. اس سوال کو لے کر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تشریف لے جاتے ہیں مجدد الملت حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس. حضرت میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہے، یہ اشکال پیدا ہوا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھ دیا ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا مفتی شفیع صاحب اگر میں اس جملے کو یوں کہہ دوں کہ اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا 1,00,000 سال کی بے نیاز عبادت سے بہتر ہے، تو پھر کیسا؟ انہوں نے فرمایا حضرت مجھے تو 1000 سمجھ نہیں آ رہا تھا، آپ نے 1,00,000 بنا دیے. میں تو 1000 نہیں سمجھ پا رہا تھا. پھر حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بات سمجھائی. فرمایا مفتی شفیع صاحب ہم اپنی جتنی بھی تنہائی میں عبادتیں کرتے رہیں کوئی معلوم نہیں وہ قبول ہیں یا نہیں. ہم اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے عبادت کر رہے ہیں. اور دین، ایمان، اسلام من چاہی زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے، رب چاہی زندگی گزارنے کا نام ہے، اللہ اور اس کے محبوب کی اتباع کا نام ہے. پھر فرمایا مفتی صاحب جب انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں جاتا ہے اللہ والے دلوں کی دنیا کو بدلنا جانتے ہیں، لمحوں میں دل بدل جایا کرتے ہیں. اس کی مثال بالکل اس طرح ہے. ہاں جی آپ سب جانتے ہیں یہ جو حجر اسود، اللہ آپ سب کو حج اور عمرہ کروائے، بار بار کروائے، زمزم پلائے، مکہ مکرمہ دکھائے. بیت اللہ جو اونچی آمین کہے گا وہ جلدی جائے گا. مکہ مکرمہ دکھائے، بیت اللہ دکھائے، حجر اسود کے بوسے دلوائے، صفا مروہ کی سعی کروائے، مقام ابراہیم پہ نمازیں پڑھوائے، مدینہ منورہ میں میرے پیغمبر کی جہاں تلیاں لگی اللہ ہمیں وہ گلیاں وہ راہیں بار بار دکھائے. اللہ حضور کے قدموں کی جانب بیٹھ کر سر جھکا کے آنکھوں سے آنسو گرا کے نبی علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو حجر اسود ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، علماء لکھتے ہیں جب جنت سے آیا تھا تو کیا تھا؟ دودھ سے بھی زیادہ حجر ابیض تھا، سفید تھا. اس کو لوگوں نے چومنا شروع کیا، بوسے دینے شروع کیے. میرے آپ کے لوگوں کے گناہوں کو چوس لیتا تھا. جو بھی اس کو چومتا ہے جب وہ اپنے ہونٹ اس پر رکھتا ہے یہ اس کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے. گناہوں کو چوس کر اب جب یہ اپنے ہونٹ اٹھاتا ہے بوسہ دے کے فارغ ہوتا ہے ایسے یہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو. جس طرح بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے جسم پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح جب انسان حجر اسود کو چوم کے فارغ ہوتا ہے ایسے اس کے گناہوں کو حجر اسود چوس لیتا ہے، دھو دیتا ہے کہ وہ اسی طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج ہی نکلا ہو. تو اسی طرح میں نے اپنے اساتذہ سے سنا جب انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے جب وہاں سے اٹھتا ہے اسی طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اللہ والے اسی طرح اس کے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں اپنی دعاؤں کے ذریعے، توجہات کے ذریعے، نظر عنایت کے ذریعے، مہربانی سے دیکھنے کے ذریعے ایسے اس کو پاک کر دیتے ہیں. جب وہاں سے اٹھتا ہے تو دل کی دنیا بدلی ہوئی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے نئی زندگی شروع ہو گئی ہے. اب یہ باتیں، یہ لذت اس کو محسوس ہوگی جس نے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو، مگر نہ ایسے یہ باتیں یہ ہیں معرفت کی باتیں، ایسے ہیں حضرت یہ معرفت کی باتیں ہیں، یہ ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی. وہ کہتا ہے لائیں گے اہل عقل کہاں سے نصاب دل، ہم نے تو اہل دل سے پڑھی ہے کتاب دل. ارے ان کو پسند عقل ہے، ہم کو پسند عشق. ایک انتخاب ذہن ہے، ایک انتخاب دل. آئے جو یہاں پر تو پھر کہیں دل نہیں لگا، ایسا ہوا نشر یہاں سے خطاب دل. ہم نے تو اہل دل سے پڑھی ہے کتاب. یہ عشق و معرفت کی باتیں ہیں.
اس کی مثال اس طرح ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بندے نے کبھی مٹھائی نہ کھائی ہو، اس کے سامنے آپ ایک فہرست بنائیں، اس کے اوپر رسگلے کی تصویر بھی بنائیں، لڈو کا نقشہ بھی بنا دیں، برفی کا نقشہ بھی بنا دیں، گلاب جامن کی تصویر بھی کھینچ کے اس کے سامنے رکھ دیں، کیا خیال ہے اس نے کبھی مٹھائی کھائی نہیں ہوگی، فہرست دیکھ کر اس کو ذائقہ معلوم ہو جائے گا؟ وہ کہے گا کہ رسگلے کا ذائقہ امرود کی طرح ہوتا ہے نا جی، برفی کا ذائقہ میرے خیال میں آم کی طرح ہوتا ہے۔ تو جب تک کھائے گا نہیں اس وقت تک اس کو ذائقہ ان چیزوں کا معلوم نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح جب تک انسان اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھے گا نہیں، اللہ والوں کی صحبت میں جائے گا نہیں، اللہ والوں کے سچے لوگوں کے پاس آئے گا نہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا نہیں، خانقاہوں کے اندر آ کر اپنی اصلاح کروائے گا نہیں، اللہ کے نام کی زر پہ لگوائے گا نہیں، اپنے نفس کو سنوارنے کا مجاہدہ کرے گا نہیں، اس وقت تک اس کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس کو بیت کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔ اب میں آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، چونکہ مجھے فرمایا تھا کہ اصلاحی گفتگو کرنی ہے، تو اس حوالے سے میں آخری ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں لکھا ہے، ان کو ان کے شیخ نے، ان کے پیر و مرشد نے فرمایا، حبیب اجمی تو ہر وقت اللہ اللہ کیا کر، ہر وقت کیا کیا کر؟ اللہ اللہ کیا کر، اللہ کا ذکر کیا کر، اللہ کو یاد کیا کر۔ تو حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کے بھی ظاہر ہے میرے آپ کی طرح بیوی بچے بھی ہوں گے، گھر کے اخراجات بھی ہوں گے، لیکن با ادب تھے۔ پیر اور شیخ کا ادب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کہہ دے وہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ پیر کے سامنے کیوں نہیں کہنا، کیا نہیں کہنا، کیوں نہیں کہنا۔ استاد کے سامنے میں نے اپنے اساتذہ سے ضابطہ سیکھا، جو شاگرد استاد سے کیوں نہیں کہتا وہ کامیاب نہیں ہوتا، وہاں کیوں کہنا ہے۔ استاد آپ کو پڑھائے، آپ سوال کرو، استاد جی یہ مسئلہ اس طرح کیوں ہے، سوال کرو، لیکن پیر کے سامنے کیوں نہیں کہنا۔ یہ فرق ہے استاد اور پیر میں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو نے ہر وقت اللہ اللہ کرنی ہے۔ اب حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ پہلے دن مصلی اٹھایا، سارا دن جنگل کے اندر بیٹھے رہے، اپنے اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کی محبت میں بیٹھے رہے۔ جب رات کو گھر گئے، بیوی نے پوچھا سارا دن کیا کیا؟ فرمایا ایک مالک کی مزدوری کی ہے۔ اس نے کہا پھر بتا مزدوری کہاں ہے؟ اس نے کہا میری بیوی یاد رکھ، میرا مالک بڑا کریم ہے، وہ کسی کا حق رکھتا نہیں ہے، وہ میرا حق ضرور دے دے گا، تھوڑا سا صبر کر لو۔ میں یہاں پہ رک کے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں، ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر حالات گھروں کے اندر اونچے نیچے آ جایا کریں، تھوڑا سا صبر آپ بھی کر لیا کرو، تھوڑا سا حوصلہ آپ بھی کر لیا کرو۔ آپ کو نہیں پتا آپ کے خامد، آپ کے شوہر پورا دن ہوٹلوں کی روٹیاں کھا کر، باہر کی خاک چھان کر، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کو اچھا کھلانے کے لیے پورا دن ذلیل ہوتے ہیں، دھوپ میں مزدوریاں کرتے ہیں، گرمی سردی نہیں دیکھتے، صرف اس لیے ہمارے بچے اچھا کھا لیں، ہمارے گھر والے اچھا کھا لیں۔ اگر وہ رات کو آ کے آپ کا غمزدہ چہرہ دیکھیں، مجھے بتاؤ ان کے دل پہ کیا گزرے گا۔ نہ انہوں نے پورا دن کوئی دوست نہیں دیکھی، نہ کوئی کام دیکھا، آپ کی وجہ سے اپنا کھانا پینا چھوڑا، خون پسینہ ایک کر دیا۔ اگر آپ نے ہی ان کو مسکراہٹ نہ دی، آپ نے ہی ان کو خوشی نہ دی، آتے ہی ان کو آپ کا اداس چہرہ ملے گا تو ان کے دل پہ کیا گزرے گا۔ وہ پورا دن میری آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر کا سکون چھوڑ دیا۔ کس کا دل نہیں کرتا آج کے گرمی کے موسم میں دوپہر کو آرام کرنے کو؟ اس لیے میں عورتوں سے بھی درخواست کروں گا کہ حوصلے سے کام لیا کریں، تحمل سے کام لیا کریں، تھوڑے پہ گزارا کر لو۔ فرمایا دنیا گزارے کی جگہ ہے، گزارا کر لو، جنت میں اللہ ساری خواہشیں پوری کر دیں گے۔ تو مردوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ بھی اپنی گھر والوں کی ضرورتوں کا خیال رکھا کریں۔
اگر ہماری ضرورتیں ہیں ظاہر ہے ان کی بھی ضرورتیں ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے توازن سکھایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو بیوی نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ میرا مالک بڑا کریم ہے، وہ کسی کا حق رکھتا نہیں ہے۔ چنانچہ اگلے دن پھر پورا دن عبادت کے اندر گزارا، اللہ کی یاد کے اندر گزارا۔ اب جب رات کو دوسرے دن گھر تشریف لے گئے، پھر بیوی نے پوچھا سناؤ آج کیا کیا؟ فرمایا مزدوری کی۔ مزدوری کہاں ہے؟ کہا تو یہ کہا ہے مالک بڑا کریم ہے، کسی کا حق رکھتا نہیں ہے، تھوڑا سا صبر کر لو۔ اب ظاہر ہے عورتوں کی فطرت میں غصہ ہوتا ہے، تو وہ غصے ہو گئی کہ کل کو خبردار اگر آپ مزدوری نہ لے کر آئے آپ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ مزدوری لازمی لے کر آنی۔ آپ نے تماشا بنا لیا، کل بھی خالی ہاتھ آ گئے، آج بھی خالی ہاتھ آ گئے۔ حبیب اجمی بہت پریشان ہوئے، ادھر سے پیر کا حکم تھا، لیکن اس دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا آج میں پورا دن اللہ اللہ کروں گا، رات کو جلدی گھر نہیں جاؤں گا، جب آدھی رات ہو جائے گی گھر والے سو جائیں گے اس وقت گھر جاؤں گا، نہ کوئی جاگ رہا ہوگا نہ مجھ سے کسی کی بحث ہوگی، جا کے خاموشی سے سو جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تیسرے دن، اب یہ گھر گئے، لیکن آگے منظر کچھ اور تھا۔ جیسے گھر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں آج بیوی پہلے سے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ یہ بڑے حیران ہوئے۔ بیوی نے ہاتھ پکڑا، گھر کے اندر لے گئی۔ اندر لے جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ چولہے کے اوپر ہنڈیا پک رہی ہے اور بڑے اعلیٰ قسم کے گوشت کے پکنے کی خوشبو آ رہی۔ اور پھر اندر کمرے میں لے گئی، کہیں آٹے کا ڈھیر لگا ہوا، کہیں گندم کا ڈھیر لگا ہوا، کہیں چاول مکئی کا غلے کا ڈھیر۔ یہ بڑے حیران ہوئے، یہ میں کیا ماجرا دیکھ رہا ہوں۔ اب بیوی نے توجہ سے میرے یہ جملے دل پہ نوٹ کر کے لے جاؤ، خانقاہی اجتماع کے اندر آئے ہو، سنو۔ حبیب اجمی کی بیوی کہنے لگی سب سے پہلے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، کل مجھ سے آپ کی گستاخی ہو گئی، لیکن ہے حبیب اجمی آج جب آپ یہاں پر نہیں تھے، مزدوری پہ گئے ہوئے تھے، دو بندے آئے تھے، آ کے دروازہ بجایا، میں نے جو دروازہ کھولا یہ سارا سامان بھی دے گئے اور آپ کے نام ایک پیغام بھی دے گئے۔ سامان دینے کے بعد آپ کے نام پیغام یہ دے کر گئے ہیں ہمارے بندے حبیب اجمی سے کہنا ہماری یاد میں، ہماری مزدوری میں، ہماری عبادت میں کبھی کمی نہ آنے دے، ہم تیری مزدوری میں کبھی کمی نہیں آنے دیں۔ میرے دوستو اس سے پیغام یہ ملتا ہے آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس قرب قیامت کے دور میں، سوشل میڈیا کے جدید دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں اپنی نوجوان نسل کو تباہی کے دہانے پہ لے جانے کی بجائے اللہ والوں کی صحبت میں لایا کرو، ان کے قدموں میں بٹھایا کرو۔ میرے دوستو یہ دور بڑا خطرے کا دور ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس دور میں کامیاب شخص وہ ہے جس کا کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق ہو، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہو۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ 28,000 اشعار اللہ کی محبت میں لکھ گئے، کسی ہیر رانجے کی سسی پنوں کے قصے نہیں لکھے۔ مولانا روم نے میرے اللہ کی محبت میں 28,000 اشعار لکھے ہیں اور فرمایا کرتے تھے لوگوں آہ راجز آسماں ہمدم نابود راز را غیر خدا محرم نابود۔ لوگوں جب میں اللہ کی محبت میں روتا ہوں میرے ساتھ درختوں کا پتا پتا اللہ کا ذکر کرتا ہے، سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب میں اللہ کی محبت میں روتا ہوں میرے ساتھ زمین روتی ہے، پہاڑوں کے ذرے روتے ہیں، لوگوں سوائے خدا کے میرے ساتھ کائنات کی ہر چیز میرے اللہ کی محبت میں روتی ہے، میرے اللہ کو یاد کرتی ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے لوگوں اگر تم زمین کے کسی حصے پہ خون پڑا ہوا دیکھو سمجھ لینا جلال الدین رومی اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں رویا ہوگا۔ اور اب جدائی کی آگ اتنی لمبی ہو گئی ہے اب روئے بغیر گزارا نہیں، اور رو رو کر آنکھوں سے پانی کی جگہ اب خون آنا شروع ہو گیا ہے۔ میرے دوستو محبت یہ دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، ہم نے اس دل کو کچرا خانہ بنا لیا، ڈسٹ بین بنا لیا، دنیا کی جس خوبصورت چیز کو دیکھا اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دے دی۔ یہ دل میرے اللہ کا ہے، اس میں اپنے اللہ کو بسائیے، اپنے خالق کو بسائیے، اپنے مالک کو بسائیے، اس اللہ کو خوش کر لیجئے۔ اب یہ آج کی جو رات ہے عبادت کی رات ہے، یہ شب بارات کہا جاتا ہے۔ آخری میرے جملے ہیں، اس رات کا کیا نام ہے؟ شب بارات۔ یہ عربی کا لفظ ہے، شب فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ ہے۔ شب فارسی میں کہتے ہیں رات کو، برات عربی کا لفظ ہے۔ اس کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی ہے برات کا دوری، برات کا کیا معنی ہے؟ دوری۔ اگر یہاں دوری والا معنی مراد لیا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا یہ رات جہنم سے دوری کی رات ہے، یہ رات گناہوں سے دوری کی رات ہے، یہ رات شیطان سے دوری کی رات ہے۔
اور اللہ کے قریب ہونے کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے، اللہ کو خوش کرنے کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اس رات کے اندر اگلے پورے سال کی تقدیر اور اس کا نظام اور تقسیم رزق کو لکھا جاتا ہے، موت اور زندگی کے معاملات کو لکھا جاتا ہے، پچھلے پورے سال کے رجسٹر اور نامہ اعمال کو سمیٹا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر سنوی۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک باب قائم کیا، اس کا نام رکھا باب الایمان بالقدر۔ اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ تقدیر کی 5 قسمیں ہیں، ان 5 قسموں میں ایک قسم کا نام تقدیر سنوی ہے۔ سنوی کا مطلب یہ ہے کہ اگلے پورے سال کی 15 شعبان تک آنے والے رات کے سارے معاملات کو اللہ پاک لکھتے ہیں، نامہ اعمال کو مرتب کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو علماء نے لکھا ہے اس رات کو ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، عبادت کا اس رات میں کوئی مخصوص طریقہ، عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ متعین نہیں ہے۔ کوئی مخصوص طریقہ متعین نہیں ہے کہ کسی خاص طریقے سے ہی عبادت کی جائے۔ عام راتوں میں آپ اس رات میں بھی کوئی نوافل پڑھ لیں، وقت مل جائے کچھ پارے تلاوت کر لیں، قرآن مجید پڑھ لیں، تسبیحات کر لیں، تھوڑے سے ذکر اذکار کر لیں، تو یہی عام طریقوں سے عبادت۔ کچھ لوگوں نے بڑے یہ کہتے ہیں کہ جی خاص طریقوں سے عبادت ہے، خاص طریقوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں جس کا جس طرح سے جی چاہتا ہے ایسی عبادت شریعت کے منافی نہ ہو، شریعت کے اندر اس کا ثبوت ہو، ایسی عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے قرب کی یہ رات ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے اعمال کیے جائیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں۔ اب میرے دوستو آخری پیغام اور آخری بات یہ ہے کہ یہ اجتماع سال کے بعد ہوتا ہے۔ سال کے بعد آپ کو صوفی محمد اصغر زبیر صاحب اور ان کے تمام بچوں کی طرف سے بلایا جاتا ہے۔ اب کیا آپ آئے، آپ نے کانوں کا چسکا لیا اور کھانا کھایا اور چلے گئے؟ کیا صرف یہی یہاں پر آنے کا مقصد ہے یا ان کے بلانے کا یہی مقصد ہے اور بس یہ پورا ہو گیا؟ نہیں میرے دوستو، اس کے پیچھے ان کے پورے سال کی محنت ہوتی ہے، ان کا درد بھرا دل ہوتا ہے، ان کی راتوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اب ان کی آپ سے ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ سے سچی توبہ کر کے جائیں۔ آج تک جو گناہ ہو گئے ہیں ان سے معافی مانگ کے جائیں اور یہ ارادہ کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس سے اللہ پاک ناراض ہو۔ ہر وقت اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ایک بندے کی نے سچے دل سے توبہ کر لی، سچے دل سے معافی مانگ لی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا آنا بھی قبول ہو گیا اور ہماری پوری محفل قبول ہو گئی۔ تو آپ سارے دوست، سارے احباب اور ادھر سننے والی ساری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ صدقے دل سے ارادہ کر لیں، سچے دل سے ارادہ کر لیں کہ ابھی جو دعا ہوگی ہم نے دعا کے اندر بس بہت ہو گیا ہے، اب ہم نے گناہوں سے معافی مانگ لینی ہے۔ میرے دوستو اللہ والوں نے لکھا ہے اگر بچہ اپنی ماں سے دور نہیں رہ سکتا، شاگرد استاد سے دور نہیں رہ سکتا، مرید پیر سے دور نہیں رہ سکتا، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بندہ ہو کر اپنے رب سے دور کیسے رہتا ہے، کیسے دل کر جاتا ہے اس کی نافرمانی کرنے کو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے مومن کی زندگی کی سب سے بری گھڑی وہ ہے جس وقت وہ اپنے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ آپ دنیا کے دوستوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہو۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کوئی بندہ کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے، یہ پوری زندگی اس کا احسان کرتا مانتا رہتا ہے، کبھی وہ سامنے آ جائے یہ سر جھکا لیتا ہے، نظریں جھکا لیتا ہے، جھک کے سلام کرتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ جس نے تجھے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے کھلانا شروع کیا، تو نے اس کا کتنا حق ادا کیا ہے؟ اس نے تجھے کبھی بھوکا رکھا ہے، کبھی بھوکا سلایا ہے؟ ہم نے نافرمانیاں بھی کی ہیں، اس نے تب بھی بھوکا نہیں رکھا، وہ کتنے کرم والی ذات ہے۔ ہم نے اس کا کتنا حق ادا کیا، اس نے نافرمانیوں کے باوجود ہمیں کبھی بھوکا نہیں رکھا۔
کبھی کپڑوں سے برہنہ نہیں ہونے دیا، کبھی ہم سے نعمتیں نہیں چھینی۔ حق تو یہ بنتا تھا ہم اس اللہ کا کھا کر جب اسی کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ ہم سے نعمتیں چھین لیتا۔ حق تو یہی بنتا تھا، لیکن اس کا کتنا کرم ہے میرے دوستو، اس نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں۔ اور پھر کرم کے اوپر کرم تو یہ ہے کہ عیبوں پہ پردے بھی ڈالے اور کسی دوسرے کو ہمارے گناہوں کا پتہ نہیں چلنے دیتا۔ میرے جتنے گناہ ہیں کسی کو میرے اللہ نے پتہ نہیں چلنے دیا، آپ میں سے جس کے جتنے ہوں گے دوسرے کو اللہ پتہ نہیں چلنے دیتا۔ حالانکہ اگر یہ گناہ ظاہر کر دیے جائیں ہم ایک دوسرے کے قریب بھی نہ بیٹھے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے میرے دوستو۔ میرے آخری جملے اور آخری پیغام یہی ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، روٹی کی فکر نہ کیا کرو۔ کس کی فکر؟ جملے نوٹ کرنا، روٹی کی فکر نہ کیا کرو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، روٹی کھلانا زیادہ مشکل ہے یا میدا بنانا زیادہ مشکل ہے؟ ہاں جی، جو ذات تمہیں اتنا قیمتی میدا دے سکتی ہے وہ روٹی دینے کے لیے کسی کی محتاج ہے؟ فرمایا روٹی کی فکر نہ کیا کر، جو اتنا قیمتی میدا دے سکتا ہے اس میدا دینے والے کو خوش کر لے، وہ تجھے خود ہی روٹی دے دے گا۔ اور فرمایا ٹوپی کی فکر نہ کیا کر، جو تجھے اتنا قیمتی سر دے سکتا ہے وہ تجھے ٹوپی بھی پہنا سکتا ہے۔ اور فرمایا جوتی کی فکر نہ کیا کر، جو تجھے اتنے قیمتی چلنے کے لیے پاؤں دے سکتا ہے وہ تجھے جوتی بھی پہنا سکتا ہے۔ ہم